بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ود اشرف میں خوش آمدید۔ دین و مذہب کے حوالے سے جن کرداروں کے بارے میں بہت سی آراء سننے کو ملتی ہیں، ان میں سے ایک کردار دجال کا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ ایک انتہائی سنگین فتنہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بھی اس فتنے سے بچنے کی دعا پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس حوالے سے تنبیہ کرتے تھے، جس کا مقصد اپنی امت کو اس فتنے سے بچنے کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک اہم حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے: اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، زندگی کے اور موت کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں گناہوں سے اور قرض سے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے شان کے لائق تھی۔ پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا، لیکن میں تم سے اس کے بارے میں ایک ایسی بات کہوں گا جو اس سے قبل کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے۔ ناظرین، احادیث طیبہ میں جہاں پر دجال کے فتنے اور اس کے کردار کا ذکر ہے، وہیں پر دجال کی ہلاکت کو بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی عیسائی عماق اور دابق شہر میں اتریں گے۔ ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے یا مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں گے تو رومی عیسائی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ اس پر مسلمان کہیں گے، اللہ کی قسم نہیں، ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ان مسلمانوں سے ایک تہائی شکست تسلیم کر لیں گے یا جنگ سے فرار ہو جائیں گے۔ اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک تہائی قتل کر دیے جائیں گے، وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے، اور ایک تہائی فتح حاصل کر لیں گے، اور وہ دوبارہ کبھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ ناظرین، پھر جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درختوں سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ یہاں سے نکل پڑیں گے، مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ ناظرین، جب وہ شام کے شہر دمشق پہنچیں گے تو دجال واقعی نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران جب وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے
اور ان کا رخ کریں گے۔ پھر جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ ناظرین، فتنہ دجال سے پناہ طلب کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت تدابیر اپنی امت کو بتلائی ہے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے کی سنگینی سے آگاہ ہوتے ہوئے اس سے پناہ طلب کرنے کی توفیق دے اور اس فتنے سے تمام اہل اسلام کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی امید سے آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی اور منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔